شہزادے کے دل میں استاد کی قدر و منزلت۔ بادشاہ کے بیٹے سے گھر میں کوئی شرارت ہو گئی۔ والدہ نے کہلوا بھیجا کہ شہزادہ گھر میں شوخی کرتا ہے، اسے سزا دی جائے۔ یہ پیغام سنتے ہی استاد نے 2 تھپڑ شہزادے کے رسید کیے اور کان پکڑنے کے لیے کہا۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ اس طرح اسے بہت تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، منہ سرخ ہو گیا اور رونے لگا، لیکن استاد نے کوئی رعایت نہیں کی۔ ایسے میں کسی نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت کے وزیر شہزادے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وزیر کی آمد کی اطلاع پاتے ہی استاد نے شہزادے سے کہا، کان چھوڑ دو اور سنبھل کر بیٹھ جاؤ۔ شہزادے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن استاد کا حکم سنتے ہی فوراً رومال سے منہ صاف کیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وزیر آئے، اس کے پاس بیٹھے رہے۔ وزیر کے جانے تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، اپنی حالت وزیر پر ظاہر نہ ہونے دی۔ وزیر کے جانے کے بعد استاد نے کہا، اگرچہ میں نے تمہیں سزا تمہاری بھلائی کے لیے دی تھی، پھر بھی تم نے اچھا کیا کہ وزیر سے اس بارے میں شکایت نہیں کی۔ اس پر شہزادے نے کہا، استاد محترم، جو شاگرد استاد کی شکایت کرتا ہے وہ کبھی مراد کو نہیں پہنچتا۔ میں آپ کی شکایت کر کے کیوں خود کو بے نصیب بناتا؟ یہ تھا مامون الرشید، جو خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ بڑا ہونے پر یہ خود بھی خلیفہ بنا اور بہت نامور بادشاہ۔ شکراً۔ بادشاہ اور خیرخواہ وزیر۔ ایک بادشاہ کا وزیر بڑا نیک سیرت تھا اور بادشاہ کا انتہائی وفادار اور خیرخواہ تھا۔ وہ ہر کام میں پہلے رضائے الہی کو مد نظر رکھتا تھا اور پھر بادشاہ کے حکم کی تعمیل کو ہر چیز پر مقدم رکھتا تھا۔ بادشاہ اس کی خوبیوں کا دل سے قدردان تھا اور یہ بات وزیر کے دشمنوں کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ نیک سرشت وزیر کو بادشاہ کی نظروں سے گرا سکیں۔ ایک دفعہ ان حاسدوں کو یہ خبر ملی کہ وزیر نے کئی لوگوں کو اس شرط پر قرض دے رکھا ہے کہ جب بادشاہ مر جائے گا تو یہ قرض ان سے وصول کر لیا جائے گا۔ ایک حاسد بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، جہاں پناہ، یہ وزیر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کو اس شرط پر قرض دے رکھا ہے کہ آپ کے وفات پانے پر ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی موت کا خواہاں ہے تاکہ آپ کے بعد لوگوں سے روپیہ واپس لے کر گل چھڑے اڑائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وزیر نے عرض کی، عالم پناہ، یہ سچ ہے کہ میں نے اس شرط پر لوگوں کو روپے دیے ہوئے ہیں، لیکن میں نے یہ بات خیر خواہی سے کی ہے، بدخواہی سے نہیں۔ میری غرض تو یہ ہے کہ بیچارے مقروض ہمیشہ آپ کی زندگی اور سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ انہیں قرض واپس کرنے کی نوبت نہ آئے۔ بادشاہ کو وزیر کا جواب بہت پسند آیا۔ انہوں نے حاسدوں کو سزا دی اور وزیر کا رتبہ اور بھی بڑھا دیا۔ شکراً۔ تمام خزانوں کے مالک سے تعلق۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ قحط کے زمانہ میں میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ نہایت ہی خوش ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، دنیا میں تو قحط ہے اور تو اتنا خوش ہے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں شخص کا غلام ہوں، میرا کھانا کپڑا اس کے ذمہ ہے اور اس کے پاس ایک گاؤں ہے، اس سے آمدنی آ جاتی ہے اور وہ اس میں سے مجھے 2 وقت کے کھانے کو دیتا ہے، اس لیے میں بالکل بے فکر ہوں۔ یہ سن کر میرے دل پر ایک چوٹ لگی کہ تیرے مالک کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزانے ہیں اور پھر تو اس قدر فکر مند ہے۔ تو واقعی جب خدا سے نزدیکی بڑھ جاتی ہے تو بے فکری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، معمولی سے مالدار کے ساتھ تعلق ہو جانے سے کیسی بے فکری ہو جاتی ہے، تو جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے بے فکری کس طرح نہ ہو۔ شکراً۔